السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انعام کی آخری آیات میں سے ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے نماز اور قربانی کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ ویسے سورہ انا اعطیناک الکوثر میں بھی نماز اور قربانی کا ذکر ایک ساتھ ہے۔ فصل لربک وانحر، نماز پڑھو اپنے رب کے واسطے اور قربانی کرو۔ یہاں بھی جو اللہ رب العالمین نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے واسطے ہے، اس کے لیے ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اللہ کے لیے اور قربانی بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے، چونکہ آج قربانی کا تیسرا دن ہے اور آخری دن ہے، اس کے بعد قربانی نہیں۔ آج سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک یوم النحر ہے، اس کے بعد پھر قربانی نہیں۔ کچھ لوگ کمزور روایتوں پر عمل کر رہے ہیں اور دوسروں پر بھی دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ بھی ایسا ہی کیجئے، کیونکہ ہم کر رہے ہیں اس لیے آپ بھی کیجئے۔ مگر امت کا جو عمل ہے، اور خود کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو عمل ہے، وہ 3 دن تک ہے، اور آپ نے حکم بھی فرمایا، صرف قربانی نہیں کی بلکہ حکم بھی فرمایا کہ پہلا دن افضل ہے اور دوسرا دن اس کے بعد ہے اور تیسرا دن اس سے کم ہے۔ قربانی تینوں دن کر سکتے ہیں، مگر حدیثوں سے یہ ثابت ہے، اور بعض لوگ جو روایات بیان کرتے ہیں تو علماء نے کہا ہے کہ ان روایات کی دلیل بہت کمزور ہے۔ شیخ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے کہ چوتھے دن قربانی کرنے کے لیے صرف ایک ہی روایت حضرت علی سے ہے،
ایک روایت، اس کو حدیث محدثین کی اصطلاح میں خبر آحاد کہا جاتا ہے، واحد خبر، نہ اس کے آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی ہے، اور کوئی روایت اس میں جوڑی نہیں جا سکتی۔ خبر آحاد میں ایک روایت ہے حضرت علی سے۔ حالانکہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بھی سلفی ہیں اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، مگر انہوں نے بھی چوتھے دن کی قربانی کا انکار کیا اور کہا کہ یہ نہ تو امت کا اس پر عمل ہے، نہ صحابہ کا اس پر عمل تھا، اور نہ بعد کے زمانوں میں ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی کبھی آپ نے سنا۔ یہ ابھی جو جماعت نکلی ہے 50-60 برس کے اندر، آزادی سے پہلے کی ہے، اور 6 مرتبہ اپنا نام بدل چکی ہے 60 برس کے اندر۔ چھٹا نام ان کا ابھی سلفی چل رہا ہے۔ اس سے پہلے 5 نام ہم نے محرم کے بیان میں مدرسہ ازبکیہ میں اس کو واضح کیا تھا کہ پہلے کیا تھا، دوسرا نام کیا تھا، تیسرا نام کیا تھا، اور ابھی کیا نام ہے۔ بہرحال ایک جماعت ہے جو اپنا نام کو 6 بار بدل چکی، اور اس کی ولادت کو صرف 60-70 برس ہوئے۔ انہوں نے اس پر زیادہ زور لگایا، اور خاص طور سے اب تو سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا سہارا ہو گیا ہے اہل باطل کے لیے، غیر اللہ کو سامنے لانے کے لیے۔ پہلے ہم لوگ غیر مسلموں کے بارے میں اتنا نہیں جانتے تھے جتنا اب سوشل میڈیا کے ساتھ جو ہے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں میں کیا کیا ہے اور کیا کیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ پہلے تو گپن میں تھا، کوئی جاتا وہاں تب پتہ چلتا، مگر اب تو وہ خود سامنے لا رہے۔ تو کفر اور شرک کی ناپاکی اور گندگیوں کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا میں بدعت کا بھی بہت زیادہ فروغ ہے، اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، صوفیزم کے نام پر۔ اب کل یا پرسوں میں دیکھ رہا تھا ایک بڑی جماعت ہے پاکستان میں، صوفیوں کی جماعت، اس کو ملنگ کہتے ہیں۔ ملنگ شاہ مدار کے مرید ہیں وہ لوگ، اور پاؤں تک لمبا بال رکھتے ہیں، زلف کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ ان کا زلف جو ہے وہ پاؤں تک چلا جاتا ہے۔ اب پھر اس کو آئنٹ کے چوٹ کے اس میں کالا کپڑا باندھ کے اور اس کو اپنے سر پہ لپیٹتے ہیں کہ جس سے ان کی پگڑی جو ہے وہ مٹکا کے اتنی بڑی ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سر پر مٹکا رکھا ہوا ہے۔ یہ سب اسلامی اصول اور اقدار کا مذاق اڑانے والے ہیں، صوفیزم کے نام پر اسلام پر دھبا ہے یہ لوگ، اور وہ اسلامی مملکت میں ہو رہا ہے۔ اس قدر ملنگ اور اس قدر مست اور رقص، صوفیوں کا ڈانس، ٹوپی پہن کے، لمبا کرتا پہن کے ہجڑوں کی طرح سے ناچنا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے؟ حدیث میں، قرآن میں کہیں بھی اس کا ثبوت کوئی ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو پھر یہ سب کیوں؟ اتنی سمجھ نہیں آتی، عقل نہیں آتی۔ اب فلاں پیر صاحب کر رہے ہیں اس لیے ان کے مرید جتنے ہیں وہی کر رہے ہیں۔ پیروں کا معاملہ تو عجیب ہے نا، وہ مرید کیا ہے بلکہ ایک طرح سے ان کا خریدا ہوا غلام ہو جاتا ہے۔
پیر جائی بولوے کھجور تائی سنوے، حضور جائی بولوے کھجور تائی سنوے، تو وہاں حضوروں کی چلتی ہے، اور یہ جتنے مریدان ہیں سب کھجور ہیں، وہ حضور ہیں یہ کھجور ہیں، وہ جو بولتے ہیں یہ مانتا ہے۔ تو حضور ناچ رہے ہیں تو کھجور بھی ناچ رہا ہے، وہ بھی ڈانس میں مشغول ہے۔ اسلام دیکھا دیکھی کا مذہب نہیں ہے، اسلام رواجی مذہب نہیں ہے، اسلام کتابی مذہب ہے، اچھی طرح یاد رکھو، رواجی مذہب نہیں ہے اسلام۔ آج بھی ہمارے یہاں قربانی میں لوگ اپنے باپ دادا کے رواجوں پر عمل کر رہے ہیں۔ آج ہی ہم کو معلوم ہوا کہ قربانی کر لینے کے بعد لوگ بیل مڑا دیتے ہیں، بیل چٹ ہو جاتے ہیں، بال صاف کر دیتے ہیں۔ ایسا کوئی حکم نہیں، غلط بات ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ مشرکین جب اپنی عبادت پوری کر لیتے ہیں، اسنان پوری کر لیتے ہیں، پوجا پاٹ پوری کر لیتے ہیں، تو وہ بیل مڑاتے ہیں اپنا، وہ سر چھلواتے ہیں اپنا۔ مسلمانوں میں یہ کہاں سے آ گیا تو قربانی کے بعد سر مڑاؤ؟ ہاں، حاجیوں کے لیے ہے، حاجیوں کے لیے ہے، احرام کھولنے کے وقت ان کو سر مڑانا ہوگا، اور ہم کو لگتا ہے کہ انہی سے یہ سارے رسم و رواج غیروں میں بھی آ گئے، ان کے آگے احرام باندھنا ہے، دائیں بغل سے ایک کپڑا نکال کر بائیں کندھے پہ رکھتے ہیں، دائنا کندھا کھلا رکھتے ہیں۔ آپ نے پنڈتوں کو بھی دیکھا ہوگا اور بہت سارے غیر مسلموں کو، ہم نے غور کیا کہ یہ کیا ہے، ارے یہ تو ہماری چیز ہے، یہ تو ہماری چیز ہے، اس کو اجتباع کہا جاتا ہے، یہ اجتباع ہے، تو ان کے اندر اجتباع ہے۔ تو چونکہ ہم نے تحقیق میں پڑھا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی امت ہے جو ہندوستان کے مشرکین ہیں، اور نوح علیہ السلام کی امت بت پرست تھی۔ ان کے 5 بتوں کے نام اللہ نے قرآن میں گنوائے، وَدًّا وَلَا سُوَاعٌ وَيَغُوثَ وَنَصْرًا، 5 بت ان کے قرآن میں ان کا نام موجود۔ اسی طرح چونکہ بہت قدیم امت، نوح علیہ السلام بہت قدیم پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور ان کی اولاد میں سے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو ان کے یہاں حج تھا، وہ لوگ بھی حج کرتے تھے۔ آدم کا زمانہ بہت قریب ہے نوح علیہ السلام سے۔ آدم کے بیٹوں میں کچھ شرک آ گیا تھا اور ان کو شیطان نے بہکایا تھا آدم کی موت کے بعد کہ ابا کو یاد کرنا چاہتے ہو، ہم تمہارے ابا کا ایک اسٹیچو بنا دیتے، تمہارے ابا جیسے تھے آدم علیہ السلام ویسے یہ اسٹیچو ہم بنا دیتے ہیں، تو تم اس کو سامنے رکھ لیا کرو اور اپنے ابا کو یاد کر لو۔ شیطان نے ان کو اسٹیچو بنا کے بت بنا کے دیا، آدم کا پتلا شیطان نے بنایا، ایک پتلا تو وہ تھا تو اللہ نے بنایا تھا، اور یہ دوسرا پتلا شیطان نے تیار کیا آدم کا، کیونکہ شیطان تو بالکل دین کے قدم قدم کے ساتھ چل رہا ہے۔ ثم لآتینک من بین ایدیہم ومن خلفہم
وعن ایمانہم وعن شمائلہم، تم جاؤ ان لوگوں کے سامنے سے رہو، داہنے سے رہو، آگے سے رہو، پیچھے سے رہو۔ اللہ نے تو چھوٹ دی ہے، خالی 2 دروازے اللہ نے بند رکھے، اوپر کا دروازہ اور نیچے کا۔ فرمایا کہ مجھ سے مدد مانگو اور مجھ کو سجدہ کرو، میری توحید پر جمے رہو۔ یاد رکھو، جو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہی ہے مومن، وہی ہے موحد، وہی ہے ایمان والا، اور وہی ہے ایک اللہ کا پجاری۔ اور جو در در کی ٹھوکر کھاتے ہیں، در در پہ سر لگاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں۔ سجدہ کی بہت سی قسم ہے، خالی ماتھا ٹیکنا نہیں ہے، دور سے بھی سجدہ ہوتا ہے۔ سید بابا کے مزار کے پاس سے گزر رہے ہیں تو ڈرائیور اپنی ناک پہ انگلی رکھ کر سر سے لگاتا ہے، ہو گیا سجدہ۔ یہی تو سجدہ ہے۔ یہ دل کو سمجھانا بڑا مشکل ہے جی، بڑا چور ہے دل۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے، علامہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے ہوتا ہے، ہوتی ہے براہیمی نظر پیدا، بڑی مشکل سے ہوتی ہے براہیمی نظر۔ براہیمی کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام، موحد اول، موحد اعظم۔ علامہ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے براہیمی نظر پیدا، ہوس سینے میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے تصویریں۔ بچو، کیسے بچو؟ ہوس سینے میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے تصویریں۔ اب یہ تصویر بنانا ہی تو ہے، یہ ناک پہ انگلی رکھ کر ماتھے پہ انگلی رکھنا۔ کہاں قبر ہے، کہاں مردہ ہے، کہاں پیر ہے، اور وہ جا رہا ہے گاڑی میں مگر وہ اس کو سلام کر رہا ہے۔ یہ بھی سجدہ تعظیمی کی ایک شکل ہے، شارٹ کٹ، اس کو بولا جائے گا شارٹ کٹ سجدہ۔ ارے بھئی، دل جھکانا، نظر جھکانا، یہ بھی تو سجدے ہی کی قسم ہے۔ تو سن لو، اللہ کے سوا کسی کو یہ حلال نہیں، کسی کو یہ حلال نہیں۔ بزرگان دین پر فاتحہ پڑھنا ہے، اور بھی فاتحہ کیا ہے؟ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ چلیے، چھٹی ہو گئی، چھٹی ہو گئی۔ اب کیا کرنے جائیں گے آپ؟ آپ کا تو پتہ ہی کٹ گیا، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوا۔ آپ جائیے، شریعت کہتی ہے کہ زیارت کرو قبروں کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے تمہیں منع کر دیا تھا قبروں کی زیارت سے، مگر اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو۔ جمعہ کو، جمعرات کو اپنے ماں باپ کو قبرستان پر جانا مستحب ہے، مشروع ہے، یہ ان کے حقوق میں سے ہے جو تمہارے اوپر ہیں۔ ان کے مرنے کے بعد لوگ بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ 40واں تک تو دھوم دھام ہوتی ہے۔ بولے کیا ہے؟ بولے اماں کا بڑا کام ہے، اس کا نام رکھ لیا 40واں کا بڑا کام۔ بڑا کام میں رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے۔ آج اماں کا بڑا کام ہے، ابا کا بڑا کام ہے۔ بڑا کام مانے وہی 40واں، 40 دن ہو گئے پورے۔ اس میں ہوگا کیا؟ قرآن خوانی ہوگی، ایصال ثواب کیا جائے گا،
اور بریانی پکڑی. سبحان اللہ. ہم تو اپنی جان سے گئے اور تم کو بریانی ملی کھانے کو. تم بریانی اڑا رہے ہو. اکبر الہ آبادی نے کہا کہ تمہیں بتائیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. تمہیں بتائیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. پلاؤ کھائیں گے احباب, فاتحہ ہوگا. پلاؤ کھائیں گے احباب. واہ, کل تک جن کے لیے رو رہے تھے, پرسوں تک جن کے لیے چیخ رہے تھے, آج اس 4 دن کے بعد اسی کے نام پہ بیٹھ کے بریانی اڑا رہا. اور لاؤ پارچہ لاؤ. جی یہ کیا ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے. اصل اسلام پہ آ جاؤ. نقلی اسلام کو چھوڑو, رواجی اسلام کو چھوڑو, دادی دادا باپ کے اسلام کو چھوڑو جو انہوں نے اپنے من سے اور اپنی طبیعت سے اسلام میں بہت ساری چیزیں ملا دی. وہ اسلام ہم لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا. ہم کو مومن بننا پڑے گا. مومن. صرف مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا. بہت عجیب بات کر رہا ہوں میں. صرف مسلمان ہونے سے کام نہیں چلے گا. ایک مسلمان کو مومن بننا پڑے گا. اس کا ایمان ہو کہ میرا رب اللہ ہے. اس کا ایمان ہو کہ میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا ہے سوائے اللہ کے. اس کا ایمان ہو کہ جو کچھ ہم کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے. جو کچھ ہمارے ساتھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا. ہماری موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا حشر اللہ کے سامنے ہوگا. جس کا اس پر ایمان ہو جائے وہی ہے موحد مومن. تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے امام ہیں. امام ہیں. اللہ رب العالمین نے صرف امام ہی نہیں بلکہ فرمایا, عجیب جملہ ہے, سنیے آپ. قرآن تو ہم لوگ پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے. قرآن کریم کے 14ویں سپارے کے آخری صفحہ کی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم ایک امت ہے. اللہ نے ابراہیم کو امت کا فرد نہیں بلکہ یہ بتایا کہ یہ بجائے خود ایک امت ہے. ان کے اندر وہ تمام خصوصیات موجود ہیں اور تمام فضیلتیں اکٹھی ہیں اور تمام فضائل جمع ہیں. یہ بجائے خود ایک امت ہے. اللہ نے ان کو امت میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. 1-2 آدمی کا نام تو امت نہیں ہے. مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا, ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم گویا ایک امت ہے اپنی ذات میں. کہتے ہیں نا لوگ کہ یہ اپنی ذات میں انجمن ہے. اردو میں بھی دیکھو اس کی مثال ہے نا. اردو میں بھی مثال ہے. جو آدمی بہت ہی فضیلت کا مالک ہو اور بہت ہی خصوصیات اس کے اندر ہوں اور بڑا ہی سوشل اور دیگر مسائل میں دلچسپی لیتا ہو تو ان کی تعریف اسی طرح کی جاتی ہے کہ یہ حضرت تو, یہ صاحب تو خود بجائے خود ایک انجمن ہے. اسی طرح تمام امتوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے انتخاب کیا اور فرمایا کہ یہ اپنی ذات میں بجائے خود ایک امت ہیں. ان ابراہیم کان امۃ.
تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حج کے بہت سارے نشانات ہمارے ملک کے برہمنوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اگرچہ وہ بگڑ کر بالکل مشرکانہ ہو گیا ہے، اور سال بسال اس میں اضافہ کرتے کرتے اور اس میں جوڑ ملاتے ملاتے اب ان کے بھی بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو صاف کریں۔ جتنی گندگیاں اور جتنی برائیاں اور جتنا شرک اور جتنی شیطنت ان کے اندر آ گئی ہے، اب ان کے پنڈتوں کے بھی بس سے باہر ہو گیا ہے کہ وہ اس کو اس میں سے الگ کریں۔ اسی لیے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو سمجھایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے بدعات سے، نئے نئے حرکات سے، اور قسم قسم کے مسائل جو پیدا کر دیتے ہیں لوگ، محرم میں الگ، ربیع الاول میں الگ، قربانی میں بقرعید میں الگ، وہ اپنے طور پر گاٹھ لیتے ہیں بہت ساری چیزیں، یا رسم و رواج کے طور پر ان کے یہاں آ جاتی ہیں، شادی بیاہ میں الگ۔ تو یہاں سے ایمان کمزور نہیں بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا، پہلے ہم کو نہیں سمجھ میں آتا تھا، اب سمجھ میں آ گیا۔ 40 برس کے بعد آدمی کا دماغ کھلتا ہے، یاد رکھو، نبوت بھی 40 برس کے بعد ہی ملی تھی تمام نبیوں کو۔ یہ پختگی کی عمر ہوتی ہے 40 سال۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ارے واہ، ہم مسلمان، ہمارا باپ مسلمان، ہمارا بھائی مسلمان، ہماری ماں مسلمان، ہمارا محلہ مسلمان، سارے کے سارے تو مسلمان ہیں ہی ہیں۔ پھر یہ اللہ نے کیا فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مطلب ابھی بھی تم داخل نہیں ہوئے ہو، اتنا کباب کھانے کے باوجود اللہ فرماتا کہ ابھی تک تم داخل نہیں ہوئے ہو، باہر ہو، گھر کے اندر نہیں ہو، گھر سے باہر ہو۔ کیوں؟ کہ تمہارے اندر جو رسوم ہے، جو رواج ہیں، اور جو تمہارا عمل ہے، جو تمہارے طریقے ہیں، وہ اسلام کے نہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، پورا اسلام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے طور پر داخل ہونا کیا ہے؟ ہمارے اندر کوئی بھی غیر اسلامی چیز نہ رہے، جو ہم لوگوں نے خود سے تراش لیا ہے اور خود سے اس کو بنا لیا ہے۔ اب دیکھیے بقرعید ختم ہوئی، خوب کھانا پینا کریں گے لوگ، خیر ٹھیک ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کھاؤ اور کھلاؤ، دونوں حکم دیا اللہ نے۔ اب پارٹی کرو یا جو بھی کرو مگر کھلاؤ، گھر والوں کو کھلاؤ، محلے والوں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ اللہ نے کھانے کا بھی حکم دیا قربانی کا گوشت، اور کھلانے کا بھی حکم دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اس کو بھی کھلاؤ جو تم سے مانگتا نہیں، قناعت کیے ہوئے ہے، جو تمہارے در پر نہیں آتا، اپنے گھر پر ہے،
اور اس انتظار میں ہے کہ میرا کوئی دوست، میرا کوئی رشتہ دار، میرا کوئی پڑوسی، میرا کوئی محلہ والا ہو سکتا ہے کہ ہم کو گوشت بھیج دے، پہنچا دے۔ اللہ نے فرمایا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ، یہ قناعت کرنے والا ہے، یہ قناعت کرنے والا ہے، یہ ہاتھ نہیں پھیلانے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی کھلاؤ جو قناعت کرنے والا ہے۔ اور دوسرا بتایا وَالْمُعْتَرِ، بے صبری سے ادھر ادھر گھومنے والا۔ دو قسم کے لوگ ہیں، اور دونوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو قناعت کر کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی دو، اور جو بے صبر ہے، جو اس کے لیے تمام چکر کاٹ رہا ہے، بے قرار ہے، اس کو بھی دو۔ اللہ نے دونوں گروپ کا ذکر کیا اس میں، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ محلے میں دونوں گروپ کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ اصرار کر کے لیتے ہیں اور بعض لوگ خاموش رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں، تو اللہ نے ان کو چھوڑا نہیں بلکہ ان کو بھی اس میں شامل کیا۔ بہرکیف میرے بزرگوں اور دوستو، اس سلسلے کی جتنی بھی برائیاں ہیں، کمیاں ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ بولا تو جاتا ہے ہر سال، مگر لوگ مانتے نہیں۔ قربانی کے طریقوں کو بتایا جاتا ہے مگر لوگ سنتے نہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے کہ اس میں حلال کی رقم لگنی چاہیے۔ حرام کو چھوڑو، حلال کو پکڑو، اور حلال پیسے کی قربانی کرو۔ نہیں ہے حلال پیسہ، مت کرو قربانی، بچ جاؤ گے، خدا کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اس کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ مگر حرام کا گوشت کھانا، وہ چاہے جتنا بھی اس پر تکبیر پڑی جائے، جتنا بھی تکبیر پڑی جائے، تکبیر پڑھنے سے وہ حرام پیسے کا جانور حلال نہیں ہوگا۔ جیسے اگر کوئی کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دے تو کیا حلال ہو جائے؟ بسم اللہ اللہ بولتے حلال ہوگا؟ نہیں ہوگا، چاہے 100 دفعہ پڑھو، چاہے 1000 دفعہ پڑھو، حرام حرام ہے، تکبیر سے وہ حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کا خاص لحاظ رکھو۔ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو غضب کے ساتھ مت حاضر کرو۔ ارے گناہ کم ہیں، زندگی کے گناہ کیا کم ہیں جو اور اوپر سے 2.5 لاکھ کا ایک اور بڑا گناہ خرید کے لایا جائے، اور اس کو نمازیوں کو، نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، شریف لوگوں کو زبردستی ان کے منہ میں ٹھونسا جائے، غریبوں کو۔ یہ نہیں، ایسا مت کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، اللہ کے عذاب میں آ جاؤ گے۔ اور خدا کی پکڑ کو پہچاننا آسان نہیں ہے، بہت خاموشی سے آتی ہے پکڑ۔ کہتے ہیں نا کہ خدا کی لاٹھی میں آواز دی، تو سزا صرف غیر مسلم کے لیے نہیں، مسلمان کے لیے بھی ہے، تو اس کی بڑی سزا ہوگی۔ اگر اس طرح کی حرام کی قربانی کی جائے گی، اللہ کا غصہ بھڑکے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ایسی قربانیوں سے اللہ کا غصہ بھڑکے گا، اور اللہ رب العالمین ناراض ہوں گے کہ یہ کمبخت میرے نام پر حرام کی کمائی کی قربانی کر رہا ہے، حرام کے پیسے سے حج کر رہا ہے، حرام کے پیسے سے نیکی کر رہا ہے، حرام کے پیسے سے افطاری کرا رہا ہے۔
اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی یہ چیزیں ہیں، مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گوشت اسٹاک کر کے 3 مہینہ تک بولے اس کو رکھ دو فریج میں، محرم کا کھچڑا اسی سے بنے گا۔ بقرعید کا گوشت سے محرم کا کھچڑا، یہ کیا جوڑ لگایا ہوئے، کہاں محرم کہاں بقرعید جی، مگر لوگوں نے اس سے اس کو ملا دیا۔ بقرعید الگ ہے، محرم الگ ہے۔ دیکھو یہی سب ہے غیر اسلامی چیز۔ ابھی جو ہم نے کہا نا، قرآن کہتا ہے کہ پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے ہم لوگ۔ یہ کیا ہے؟ بقرعید کے گوشت سے محرم کو کیا تعلق ہے اس کا؟ کیسا جوڑ لگایا جی؟ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں جو ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ اور کھوٹا اسلام، نقل والا اسلام، دوسروں کی دیکھا دیکھی والا اسلام، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آج بھی یوم النحر ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد تکبیر تشریق آج بھی انشاءاللہ پڑھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔